بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے 100 مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی آج ہماری ویڈیو نمبر 6 ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے مستحبات کا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ نماز کے صرف یہ 100 مسائل ہی ہیں۔ یہ 100 مسائل تو ایسے ہیں کہ آپ ان کو سمجھ لیجئے کہ یہ نماز کے قواعد ہیں، کلیے ہیں، ان کو سمجھنا، اور پھر آگے ان کی مزید تفصیل ہے۔ انہی مسائل سے پھر آگے مزید نکلنے والے جو مسائل ہیں، بہت زیادہ نماز کے مسائل ہیں۔ یہ تو صرف نماز کے 100 وہ مسائل ہیں جس کا ہر آدمی کے لیے جاننا ضروری ہے، جن سے نماز خراب ہو سکتی ہے، فاسد ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے۔ وہ 100 مسائل مراد ہیں، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 100 مسائل یہی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جب ہم ان 100 مسائل کو پورا کر لیں گے تو اس کے بعد ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا بھی سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے مستحبات۔ جو چیزیں نماز کے اندر مستحب ہیں، جن کا کرنا بہتر ہے، وہ نماز کو خوبصورت کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے۔ وہ دو جہاں کا بادشاہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کھڑے ہونے کی حالت، ہمارے کھڑے ہونے کی کیفیت، ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری زبان، ہمارا دل خالصتاً اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو، کسی اور طرف اس کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ اگر آپ اس نماز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنے بھی مسائل میں نے ذکر کیے ہیں ان کو سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی نماز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، نماز کے مستحبات۔ نماز کے 5 مستحب ہیں۔ نمبر 1، مردوں کے لیے جب وہ تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنی چادر یا کپڑا جو اوپر اوڑھا ہوا ہے اس سے ہاتھ نکال کر اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے کے اندر عورتیں وہ اپنے دوپٹے سے، اپنی چادر کے اندر ہی سے تکبیر تحریمہ کہیں گی، ہاتھ اٹھائیں گی، ان کو بغیر ہاتھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چادر سے بغیر ہاتھ نکالیں۔ نمبر 2، رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیحات کا پڑھنا۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو وقت مل جائے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ بھی آپ تسبیحات کہہ سکتے ہیں تو کہہ لیں، یہ تو کم از کم امام کے پیچھے 3 مرتبہ کہہ لیں۔ اور الگ سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 3 مرتبہ سے زیادہ 5 مرتبہ کہہ لیں، 7 مرتبہ کہہ لیں، 9 مرتبہ کہہ لیں۔ تو 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیحات کا پڑھنا رکوع اور سجدے کی حالت میں یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، قیام کی حالت میں جب ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہیں اس وقت آپ کی نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح رکوع کی حالت میں آپ کی نگاہ قدموں پر ہونی چاہیے، اور سجدے کی حالت میں آپ کی نگاہ ناک، اور تشہد کی حالت میں آپ کی نگاہ گود میں ہونی چاہیے۔ اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں اس وقت آپ نے جب دائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو اپنے دائیں کندھے کے اوپر اپنی نگاہ کو جما لیں، جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو اپنی نگاہ کو بائیں کندھے پر جما لیں۔ نمبر 4، نماز کے دوران اگر کھانسی آ جائے تو اس کو اپنی طاقت کے مطابق روکنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر انسان جب وہ نماز کے اندر کھانستا رہے، جتنی کوشش ہو سکے اپنی کھانسی کو روکے، اور اگر آ بھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر اس کی آواز کو کم کیا جائے۔ نمبر 5، نماز کی حالت میں اگر جمائی آ جائے تو اپنے منہ کو بند کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر کھل جائے تو اگر قیام کی حالت میں ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کو بند کر لینا چاہیے، منہ کے آگے ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور رکن آپ ادا کر رہے ہیں، قیام کے علاوہ رکوع کے اندر ہیں، تشہد کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، تو اس دوران آپ نے عام جو طریقہ ہے کہ جب بھی جمائی آئے نماز کے اندر ہو یا نماز کے علاوہ تو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اسی طرح دوران نماز بھی آپ نے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے منہ کو بند کر لینا ہے۔ لیکن قیام کی حالت میں اگر آ جائے، کیونکہ دایاں ہاتھ اوپر ہوتا ہے
تو اس وجہ سے دائیں ہاتھ سے بند کرنا چاہیے، اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے کریں گے تو وہ نماز والی جو حالت ہے جو ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے قیام کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے منہ کو بند کریں۔ تو دوستو یہ تھے 5 مستحبات جو نماز کے اندر ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔